بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور کافی عرصے کے بعد میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. آج ہم بات کریں گے آسٹریلین ایمبیسی، جو پاکستان کی آسٹریلیا میں ایمبیسی ہے، اس حوالے سے. کہتے ہیں کہ پاکستان جہاں بھی جاتے ہیں پاکستانی وہاں پہ ایک نئی داستان چھوڑ آتے ہیں، لیکن ان کا موقف بھی ساتھ شامل کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی دی انکوائر جو ہماری انگلش ویب سائٹ ہے اس پہ سٹوری دی تھی، تو ان کا موقف یہ آیا تھا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے یہاں سے واپس بھیجا ہے اور وہ واپس نہیں جا رہے، ہمارے خلاف اس لیے پراپوگنڈا کر رہے ہیں. لیکن جو اصل صورتحال ہے، جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ پہنچے ہیں اور ہم نے ریسرچ کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. السلام علیکم جناب ایس ایچ بنگش صاحب. وعلیکم السلام مانگڑ صاحب. بنگش صاحب، یہ جو کہانی ہے پاکستان کی آسٹریلیا میں ایمبیسی کی، اس سے پہلے میں نے سربیا میں جو سربیا میں پاکستان کے سفیر ہیں علی حیدر الطاف، ان کا کچا چٹا کھولا تھا کہ انہوں نے نوٹ وربل دے کے تقریباً 48 کے قریب خواتین کو بلایا. اور اب یہ پاکستان کی آسٹریلیا میں ایمبیسی، اس کے حوالے سے کچھ معلومات آ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ جو نوجوان تھا کامرس منسٹری کا، اس نے کچھ کرپشن جو ہے اس کی نشاندہی کی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کو واپس بھجوایا جا رہا ہے. لیکن ان کا کہنا ہے، جو کونسل جنرل ہے، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مدت یہاں پوری ہو گئی تھی، یہ واپس نہیں جا رہے اور الٹا ہمیں اسکینڈلائز کر رہے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے ایس ایچ بنگش صاحب، جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ پہنچے؟ شکریہ مانگڑ صاحب. وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ویسے تو دنیا میں سب نے بہت کوشش کی نا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی، لیکن کوئی نہیں پہنچا سکا. لیکن جو ہمارے گھر کے چشم و چراغ ہیں، ہاں جی، انہوں نے جو پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے نا، وہ بہت جسے کہتے ہیں کہ کم قیمت پہ پہنچایا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ صرف جو ہے نا 97,570 آسٹریلین ڈالر کی کرپشن کے اوپر اتنا نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کرتے کوئی 5 لاکھ آسٹریلین ڈالر ہوتے نا، یا اس سے زیادہ. نہیں کرتے کیوں یار؟ ہمارا ملک پہلے معاشی طور پہ یار اتنا کمزور ہے، کرتے کیوں؟ جی اب کرتے کیوں ہیں، یہ ہمارے اداروں کا کام ہے. آج ہم ان کو یہ کرنی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے. یہ سٹوری دینے لگے ہیں کہ دیکھیں جی، ہمارے جو پاکستان سے باہر ہمارے کونسلیٹ جنرل ہے، ٹھیک ہے، سڈنی میں، وہ کیا کر رہے ہیں. کہانی شروع ہوتی ہے مانگڑ صاحب کے ہمارے سڈنی میں نا، ٹھیک ہے، میلبرن میں، وہاں پر ایک فنکشن ہوتا ہے جس کو فائن فوڈ فیسٹیول کہتے ہیں. اور یہ جو فائن فوڈ فیسٹیول ہے، اس میں پاکستان سمیت دیگر ممالک بھی اپنی ریپریزنٹیشن پیش کرتے ہیں. 2024 میں یہ جو ہے نا 2 سے 5 سپتمبر 2024 میں اس کا انعقاد ہونا تھا. اور اس انعقاد کے لیے جو کمپنی ہے، اس کی آرگنائزر ہے، جو اس کی رسپانسبل کمپنی ہے، وہ ہے ڈائیورسفائڈ کمیونیکیشن. اس ڈائیورسفائڈ کمیونیکیشن کو پاکستانی ایمبیسی نے، ٹھیک ہے، 97,570 جو ہے نا آسٹریلین ڈالر پے کرنے تھے. اس زمرے میں جو اکاؤنٹنٹ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے، جو اس کے رسپانسبل ہیں، جنہوں نے یہ پیمنٹ کرنی تھی، یا پھر جو ہیڈ آف چانزری ہیں سائمہ جمیل صاحبہ، ان کو ایک جو کونسل جنرل ہیں ہمارے قمر زمان صاحب، ان کا ایک ریٹن جو ہے نا ایک نوٹ ملا، جس کے اوپر بینک کی ڈیٹیلز تھیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اپرووڈ، اس کے اوپر آپ جو ہے نا پیمنٹ کر دیں. یعنی یہ اکاؤنٹ نمبر پہ آپ یہ 97,000 پے کر دیں تاکہ ہمارا ایونٹ آرگنائز ہو سکے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارا جو مشن بینک ہے آسٹریلیا میں، وہاں سے اماؤنٹ جو ہے نا ان اکاؤنٹ نمبر پر سینڈ کر دیں. ٹھیک ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی. اب جب ختم کی تو انہوں نے ڈائیورسفائڈ کمپنی کو بھی مطلع کیا کہ جی آپ کی پیمنٹ آپ کو پہنچ گئی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو آپ کی پیمنٹ $1 بھی نہیں پہنچی، 1 پینی بھی نہیں پہنچی. وہ کہاں چلی گئی جو انہوں نے بھیجی؟ یہ رابطہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کونسل جنرل قمر زمان صاحب سے رابطہ کیا کہ جی یہ جو پیمنٹ ہے یہ تو ان تک نہیں پہنچی کہ ہم فائن فوڈ فیسٹیول آرگنائز کر سکے، اکاؤنٹ تو آپ نے بھجوائے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ الزام ڈال دیا سیدھا یہ جو سامیہ جمیل صاحبہ ہیں ان کے اوپر الزام ڈال دیا، اور ہمارے جو دیگر افراد ہیں
انہوں نے کہا جی ان کی ملی بھگت ہے, یہ انہوں نے کیا, میں تو اس کا رسپانسبل نہیں ہوں. اب یہاں پر یہ کاروائی چل رہی تھی کہ آپس میں کر رہے تھے کہ پیسے دیے کس نے نہیں دیے وغیرہ وغیرہ. وہاں سے ڈائیورسفائڈ کمپنی نے نوٹس دے دیا کہ بھئی اگر آپ پیمنٹ نہیں جمع کرا سکتے تو بتا دیں, آپ کا ایونٹ ہم کینسل کر دیتے ہیں, جگہ کسی اور کو الاٹ کر دیتے ہیں. یہاں سے بھی تلوار لٹکنے لگی. تو پھر کیا کیا کہ جو ہمارے کونسل جنرل صاحب ہیں انہوں نے کیا کیا کہ کسی طریقے سے ان کو راضی کیا کہ ہم آپ کو جو ہے نا 15,000 آسٹریلین ڈالر پے کر دیتے ہیں, باقی ہم آپ کو دسمبر 2024 میں پے کریں گے. ٹھیک. تو یہ جو 15,000 آسٹریلین ڈالر ہے نا, یہ پے کرنے کے لیے انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا. ان کے لیے انہوں نے ایک فیک وہ بنائی, ٹھیک ہے, جس میں 7,900 ڈالر جو ہے فرسٹ انسٹالمنٹ میں پے کی. کس پرپس کے لیے کہ جی ایک ڈیتھ ہے, علی رضا نام کے ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے پاکستان شفٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے جو خرچہ آیا ہے وہ آیا ہے 7,100 ڈالر 7,900 ڈالر, تاکہ ڈیڈ باڈی جو ہے علی رضا کی پاکستان پہنچ سکے 29/8/2024 کو. یہ تاریخ یاد رکھیے گا, 29/8/2024 کو انہوں نے 7,900 ڈالر ودرا کیے, اور پھر 29 تاریخ کو انہوں نے 7,100 ڈالر جو ہے فرنیچر اینڈ فکسچر کے لیے ودرا کیے, جو ایکسپورٹ مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ اکاؤنٹ ہے یہاں سے. یہ 15,000 پورے کر کے انہوں نے ان کو پہنچائے ڈائیورسفائڈ. نہیں ویسے تو ڈائیورسفائی کمپنی کو تو 97,000 ڈالر نہیں دینا تھا, انہوں نے دینا 97,000 ہی تھا, لیکن 15,000 ایڈوانس دے دیا. کیونکہ انہوں نے جب رابطہ کیا نا جی ہم نے تو پیمنٹ دے دی, انہوں نے کہا پیمنٹ آئی نہیں ہے. انہوں نے پھر کامن ویلتھ بینک سے رابطہ کیا کہ جی ہماری پیمنٹ کدھر گئی. انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی اسکیم لگتا ہے, ہم آپ کو ڈیٹیل دے نہیں سکتے, آپ خود اس پہ کوئی جو ایکشن لے سکتے ہیں کر لیں, ہم آپ کو ڈیٹیل نہیں دے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا وہ 97,000 ڈالر کدھر گیا, ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو مجھے یہ بتائیں, تو یہ جو علی رضا میں نے سنا ہے کہ یہ سنگر تھے, قوال تھے جی, راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ بھی میرا خیال پرفارم کرتے رہے. نہیں انہی کے ساتھ گئے تھے نا, انہی کے ساتھ گئے تھے آسٹریلیا, انہی کے ساتھ آئے تھے, گئے تھے. ہم آپ اور میں پاکستان بیٹھے ہیں تو لہٰذا گئے تھے. جی گئے تھے. تو ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. جی. پھر ان کی جو ان کی میت ہے وہ پاکستان لائی گئی. جی. تو وہ جو 7,500 ڈالر جو ہیں وہ خرچ اس پہ ہوئے بھی یا ادھر؟ نہیں 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوا. ہاں وہ سٹوری بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ 1 روپے خرچ نہیں ہوا. الٹا جب یہاں پر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہاں پہ کس نے اعتراض کیا؟ جو چانزری ہیڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اب اتنے پیسے تو ہم نے 15,000 تو ہم نے ارینج کر کے دے دیا ہے. یہ جو علی رضا والی سٹوری ہے نا, اس میں بڑے گپلے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو آپ کو بتانے والی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک فیک کیس بنا دیا, ٹھیک ہے, اور فیک کیس میں جو ڈرائیونگ لائسنس کا کوئی کیس انہوں نے بنایا کہ جو دیگر متعلقہ افراد ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر یہ کیس بنا دو تاکہ یہ خاموش ہو جائے یا پھر جب دسمبر آیا تو یہ پیمنٹ ادا کریں. اچھا, اب دیکھیں آدھی پیمنٹ تو انہوں نے 15,000 ڈالر جو تھی وہ تو پہلے ہی ادا کر دی نا, جس کی وجہ فائن فوڈ فیسٹیول آرگنائز ہوا. اب دسمبر کا انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ ریمیننگ اماؤنٹ آپ کو ہم دسمبر 2024 میں دیں گے. اب دسمبر 2024 میں اماؤنٹ کے لیے جب انہوں نے دوبارہ قمر زمان صاحب نے کہا کہ آپ یہ 40,000 ڈالر 20,000 کر کے دیں, تب انہوں نے کہا کہ جی اب ہم کہاں سے دیں. تو اس کا کوئی ڈراپ سین نہیں ہوا 97,000 ڈالر کی اس کو چلے گئے؟ ڈراپ سین یہ ہوا ہے کہ جو وہاں کے جو نمائندے ہیں, جو چانزری ہیڈ ہیں, دیگر اکاؤنٹس کے جو بندے ہیں, انہوں نے ریکویسٹیں کی ہیں میڈیا سے, اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اعلیٰ اتھارٹیز سے کہ بھئی آپ پروب کریں اس کو. نہیں میرے تک جو معلومات پہنچی ہے نا کونسل جنرل قمر صاحب کی, ان کا کہنا ہے کہ جی ان کی یہاں پہ مدت پوری ہو چکی ہے اور یہاں پہ کوئی اسکیم نہیں ہوا, یہ واپس نہیں جانا چاہتے, اس لیے جو ہے نا ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. یہ ان کا موقف ہے. ہاں, جو میرے تک معلومات پہنچی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قمر صاحب کا موقف مان بھی لیا جائے کہ ان کی مدت پوری ہوگی ہے, ان کو واپس آنا چاہیے, تو مدت پوری ہوئی کا کوئی نہ کوئی تو ثبوت ہوگا نا کہ جی اتنے ہونے کا ثبوت ہوگا. معذرت سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مدت ہونے کا بھی ثبوت ہوگا, اور وہ جو فیک اکاؤنٹس ہے جس کے اوپر قمر زمان صاحب کے نوٹ لکھے ہوئے ہیں ہینڈ ریٹن, اس کا تو 97,000 تو دیکھیں نا, قومی کہاں گیا, قوم کا پیسہ ہے نا وہ. جی, 97,000 ڈالر جو ہے اس کا حساب کون لے گا, اس کا حساب کون دے گا. اور یہ جو فیک پیمنٹس ہوئی ہیں
فرنیچر فکسچر کی اور علی رضا کی ڈیڈ باڈی کی ٹرانسفر کی. یہ بھی تو جو ہے نا فیک اماؤنٹ ہے, اس میں بھی تو دھوکہ دہی کی گئی ہے. اس کا کیا جواب ہے علی رضا قمر زمان کے پاس جو ہے نا, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین یہ ہے صورتحال. بے شک ان کی مدت ملازمت پوری ہو گئی ہے جو یہ خبریں دے رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی خبر وہی دیتا ہے جس کو پھر تنگ کیا جاتا ہے. ویسے تو پاکستان کی ایمبیسیوں میں بہت کچھ ہوتا ہے. یورپ میں جو ایمبیسیاں ہیں, UK میں, USA میں, جہاں بھی ایمبیسیاں ہیں وہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن جب تک معاملات سیٹ چل رہے ہوتے ہیں پھر کوئی نہیں بتاتا. جب معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں, کسی کے قونصل جنرل سے لڑائی ہو جاتی ہے, کسی کے سفیر کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, تو پھر خبر بریک ہو جاتی ہے. ابھی جس طریقے سے میں نے آپ کو سربیا کے علی حیدر الطاف کا بتایا, وہ تو بذات خود ہی انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں. اگر ملوث نہ ہوتے, ان کے نوٹ وربل میں نے قوم کو دکھا دیے, اور وہاں پہ بڑے پیمانے پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. ہمارے حساس ادارے بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سفیر کر کہہ رہے ہیں. اب ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کو یہ معاملہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جی یہ جو آسٹریلیا میں پاکستان کی ایمبیسی ہے, یہ $97,000 کس جن بوت کو انہوں نے بھیج دیا, کس چڑیل کو انہوں نے بھیجا ہے. اس آخر یہ 97,000 کہیں گئے تو چلے کسی فراڈیے کے پاس چلے گئے. آخر اس فراڈیے کا بھی تو وجود اس دنیا میں ہی ہے. اس فراڈیے کا تو پتہ چلنا چاہیے, لکھا جانا چاہیے جی فلاں فراڈیے کے پاس چلا گیا. اب یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ جی ان کی مدت ملازمت پوری ہو گئی ہے. ان کی مدت ملازمت پوری ہو گئی ہے, فارن آفس یا ان کی متعلقہ منسٹری خود ہی ان سے حساب کتاب کر لے گی. لیکن یہ $97,000 کا تو آسٹریلین جو پاکستانی ایمبیسی ہے ان کو جواب دینا ہے. پھر یہ علی رضا جو قوال ہیں, ان کی میت کے مد میں جو 7,500 نکالا گیا اس کا بھی حساب دینا چاہیے. پھر فرنیچر فکسر, اس کے اوپر ہم الگ سے دوبارہ ایک اور ویلاگ کریں گے کہ علی رضا قوال جو ہیں ان کو وہاں پہ کیا ہوا. وہ راحت فتح علی خان کے ساتھ گئے تھے, پھر ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی, پھر آگے معاملات کیا سے کیا ہوتے چلے گئے. وہ ساری سٹوری اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.